دیکھیے بیعت کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک سلسلے سے منسلک ہو جائیں. تو جب آدمی بیعت کر لیتا ہے تو پھر وہ اس کو اسی سلسلے میں رہنا چاہیے, اس سے باہر نہیں آنا چاہیے. لیکن اس کا جو سب سے ایسا پہلو جس پر نظر نہیں ہوتی لوگ کسی کی بھی, وہ یہ ہے کہ بیعت کو ہم یک طرفہ ایگریمنٹ کرتے ہیں, جبکہ دنیا بھر میں کہیں بھی یک طرفہ ایگریمنٹ جو ون سائیڈڈ ایگریمنٹس ہیں وہ ایکسیپٹیبل نہیں, کہیں بھی کسی کورٹ میں بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو بیعت کا جو ہے وہ بھی ہمارے یہاں جو دستور چل رہا ہے وہ ون سائیڈڈ ایگریمنٹ ہی ہے کہ جس نے بیعت کی ہے وہ تو پابند ہو گیا. اب جس نے اس کو اپنے ہاتھ پر بیعت کیا ہے اس پر بھی تو کچھ پابندیاں ہیں کہ جو کچھ وہ جانتا ہے, جو کچھ اس کو اللہ نے علم عطا کیا ہے وہ پاس آن کر دے گا اس آدمی کو جس نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے, ٹو دی بیسٹ آف ہز نالج. وہ ہم نہیں کر پاتے کیونکہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ آپ ایک وقت میں 10,000 آدمی کی تربیت کر پائیں. ایون 100 کی آدمی نہیں کر پاتا تھا. تو اس لیے میں بیعت کو کہتا ہوں کہ بیعت کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ اگر اسے ون سائیڈڈ ایگریمنٹ ہی رہنا ہے تو ہم اپنے آپ کو تو اس کو غلامی میں دے رہے ہیں, اس کے اوپر کوئی دوسرے آدمی پر کوئی اوبلیگیشن نہیں ہے کہ وہ ہماری تربیت کیسے کرے گا. تو بیعت کا فائدہ تو ہے صحیح سر کہ آپ منسلک ہو جاتے ہیں, پھر اسی اسلوب پر چلتے ہیں.